السلام علیکم۔ روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے پروگرام حالات حاضرہ میں نسرین شیخ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید اقبال ہاشمی۔ آزاد کشمیر میں جو عام انتخابات ہیں کافی حد تک مکمل ہو گئے، صرف 7 حلقوں میں انتخابات نہیں ہوئے، وہ بھی جلد متوقع ہے۔ اب حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس سارے عمل میں جو ہے وہ ہم پروگرام میں آج اس کو زیر بحث لائیں گے۔ دیگر اور اہم سوالات بھی ہیں، آنے والی حکومت کو کیا چیلنجز ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتخابات کافی حد تک جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں، 7 حلقے رہتے ہیں ابھی، تو ابھی حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ مخصوص جو نشستیں ہیں 8، اس پہ ابھی جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں، 24 کو پولنگ ہونی ہے، اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم نسرین۔ ایک تو آپ طویل غیر حاضری کے بعد جو ہے نا وہ آج آ گئی ہیں اپنی ڈیوٹی پر، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اب آپ غیر حاضری جو ہے نا وہ اس کو زیادہ بڑھائیں گی نہیں اور باقاعدگی کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے، چونکہ ناظرین جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو الیکشن 2026 کا مرحلہ ہے وہ بڑی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور اب مخصوص نشستوں کا انتخاب جو ہے نا وہ 24 تاریخ کو ہونا ہے۔ اس مقصد کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک نشست جو ہے وہ بلا مقابلہ جیت لی ہے، جو اوورسیز کشمیریوں کی تھی، جبکہ ٹیکنوکریٹ اور علماء شاہ کی نشست پر جو ہے نا وہ بھی مسلم لیگ نون کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر 5 میں سے 3 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ملنی ہیں، جبکہ 2 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو ایک نشست تو آسانی کے ساتھ مل جائے گی، لیکن پھر دوسری جو نشست ہے اس پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 5-5 ووٹ برابر ہیں، اور اب یہ پوائنٹس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا جی کہ جب ممبران اسمبلی ووٹ ڈالیں گے تو ان کی پہلی ترجیح کون ہے اور دوسری ترجیح کون ہے، اور دوسری ترجیح کی بنیاد پر جو ہے پھر وہ فیصلہ ہوگا۔ اور توقع کی جا رہی ہے کہ خواتین کی نشستوں اور مخصوص نشستوں کے انتخاب 24 کو مکمل ہو جائیں گے۔ اسی روز 24 تاریخ کو 2 بجے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے انتخاب کے بعد تمام ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اپنے باسی ممبر اسمبلی حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ ساتھ اسپیکر کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری ہوگا، جو متوقع ہے کہ 25 تاریخ کو یہ دونوں انتخاب ہو جائیں گے۔ اور ان انتخاب کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد ان کا حلف ہوگا، اور پھر نئے قائد ایوان کا انتخاب اس کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ سے شیڈول جاری ہوگا، اور یہ سارا مرحلہ جو ہے یہ 27 اگست تک مکمل ہونے کے امکانات ہیں۔ سر یہ بتائیں مخصوص نشستوں پر کس کس نے کاغذات جمع کروائے؟ مخصوص نشستوں پر اوورسیز کے لیے مسلم لیگ نون کے عبدالرحمن رائن صاحب نے کاغذات جمع کروائے تھے، ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذ جمع نہیں کروائے۔ علماء مشائخ کی نشست پر جو ہیں وہ پیر مظہر سعید صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے حافظ طارق صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بیرسٹر افتخار گیلانی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ ذوالفقار علی جو ہیں وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ خواتین کے مخصوص نشستوں پر جو ہے نا وہ چونکہ 5 نشستیں ہیں اور اس پر تقریباً 12 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون نے 4 ٹکٹ جاری کر رکھے ہیں۔ یوں جو ہے نا مسلم لیگ نون چوتھی نشست کے لیے سنجیدہ ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے 2 ٹکٹ جاری کر رکھے ہیں اور ان کے بھی 3 سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع ہیں۔ تو توقع ہے کہ 2 جو نشستیں ہیں خواتین کی ان پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین کوئی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ خوش آئند بات ہوگی اگر دونوں جماعتوں کے مابین ایک نشست پر ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو خواتین کو دیے گئے، ٹھیک ہے ٹکٹ جو دیے گئے، مسلم لیگ نون نے کچھ ورکرز کو تو ٹکٹ دیے خواتین کے، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جن کا جو ہے پہلی مرتبہ نام سنا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ایسا کرتی ہے، اب دیکھیں شگفتہ نورین کاظمی کا حق بنتا تھا کہ اسے ٹکٹ جاری کیا جاتا، اس کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اگر ٹکٹوں کا میرٹ دیکھا جائے تو جو اوورسیز کے لیے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کیا ہے وہ میرٹ پر ہے، وہ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر ہیں عبدالرحمن رائن صاحب، اور اس عہدے کی بنیاد پر ان کا یہ حق بنتا تھا تو ان کو میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ جاری کیا گیا۔ البتہ علماء مشائخ کی نشست پر جو ہے وہ ٹکٹ مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو جاری نہیں ہوا، بلکہ یہ ٹکٹ یہ طے شدہ تھا پہلے سے۔ ہم نے یہ جنوری فروری میں یہ بات اوپن کر دی تھی کہ جو پیر مظہر سعید صاحب ہیں یہ آئندہ ممبر اسمبلی ہوں گے اور انہیں مسلم لیگ نون کا اتحادی بنایا جائے گا، اور ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا، اور اسی کے تناظر میں یہ ان کو دی گئی ہے سیٹ۔ حالانکہ نہ تو ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ہی وہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اتنے بڑی قداور سے مذہبی شخصیت ہیں۔ ان کی جماعت بھی جو ہے وہ جمعیت العلماء اسلام پیر مظہر سعید گروپ ہی ہے، تو ان کے فالوورز کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا ایک جماعتی کارکنوں کے لیے حوصلہ شکنی والی بات ہے۔ جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون نے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اور پیپلز پارٹی نے صاحبزادہ ذوالفقار علی صاحب کو نامزد کیا ہے۔ تو بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب چونکہ مظفر آباد شہر سے امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، تو وہ الیکشن ہار گئے تھے، اور جماعتی قیادت کے ساتھ قربت
ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان کا اسمبلی میں موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا، حالانکہ جو کھوئرٹا سے شاداب سکندر صاحب تھے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ تھا، ان کو لکھ کر دیا گیا تھا جی کہ آپ کو ٹیکنوکریٹ ممبر اسمبلی بنایا جائے گا۔ البتہ جو جماعت نے فیصلہ کیا ہے وسیع تر جماعتی مفاد میں یہ کیا گیا ہے، اور بیرسٹر افتخار گیلانی چونکہ دارالحکومت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی یہ دارالحکومت والی جو نشست ہے یہ حکمران جماعت کے لیے بہت اہمیت کی عمل ہوتی ہے، اور ان کی اسمبلی میں موجودگی بھی چونکہ ان کا تجربہ کافی ہو چکا ہوا ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پر اور نوجوان بھی ہیں اور جماعتی قیادت کے ساتھ ان کی قربت بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مظفر آباد کے شہریوں کے لیے، آزاد کشمیر کے شہریوں کے لیے خوش آئند ہیں۔ اگر وہ اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ بہتر کردار ادا کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے سر، نئے صدر اور وزیر اعظم کے لیے لابنگ جاری ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس دوڑ میں آگے جائے گا؟ لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے لیے چونکہ مسلم لیگ نون نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ مہاجرین میں وزارتیں نہیں دیں گے، تو پھر توقع ہے کہ ایک نشست جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی وہ مہاجرین میں دی جا سکتی ہے، جبکہ اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس تجربہ کار لوگوں کی لمبی فہرست ہے، جن میں کرنل وقار نور صاحب ہیں ببر سے، مظفر آباد سے نورین عارف صاحبہ ہیں، جبکہ فاروق حیدر صاحب کا نام بھی اس حوالے سے چلتا رہا ہے، میر اکبر صاحب کا نام بھی چل رہا ہے۔ تو فیصلہ چونکہ جماعتی قیادت نے کرنا ہے تو توقع رکھنی چاہیے کہ تجربہ کار اور ایسی شخصیت کو اسپیکر بنایا جائے گا جو ایوان کی کارروائی بطریقے احسن آگے بڑھا سکے، اور اسپیکر کے انتخاب کے لیے جو نامزدگی ہوگی اس کے بعد یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا اور صدر کون ہوگا۔ یہ ساری نظریں جو ہے اب اسپیکر کے نظر جاری ہے نا، سارے بات ہو جاتے ہیں، دیکھیں سب کی یہ حق حاصل ہے، تمام ممبران اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے حق میں لابنگ کریں۔ وزیر اعظم ایک نے بننا ہے، ہر ممبر اسمبلی کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے لابنگ کرے، اور اب تک کی جو حالات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں شاہ غلام قادر صاحب اور مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق صاحب کے مابین مقابلہ ہے، دونوں جو ہیں وہ اس عہدے کے لیے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں اور دونوں اس عہدے کے اہل ہیں۔ البتہ کچھ اضافی چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے مخصوص حالات ہیں، ان حالات کو کون کنٹرول کر سکتا ہے، اور خصوصاً جو تارکین وطن ہیں، اوورسیز کشمیری ہیں، ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کون سی شخصیت جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ فیصلہ بھی مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے کرنا ہے، اس میں قومی سلامتی کے ذمہ دار ادارے جو ہیں ان کا انپٹ بھی شامل ہوگا، کوئی دیگر جو فیکٹرز ہیں ان سے بھی مشاورت لی جائے گی، اور یقیناً یہ اب تک مکمل ہو چکی ہوگی، اور اس لیے میں اس توقع کا اظہار کر رہا ہوں کہ 27 تک جو ہے نا وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا۔ نئی حکومت بنے گی، چونکہ آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ نئی بننے والی حکومت کو بہت سارے چیلنجز ہوں گے؟ لیکن جو نئی حکومت بن رہی ہے وہ انتخاب اس لیے کروائے گئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو اندر انریسٹ ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، خلفشار ہے، بد اعتمادی ہے، یہ کیسے ختم ہو۔ انتخاب کا واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ تبدیلی لا کر جو ہے نا وہ بہتری لا سکتے ہیں، اور حکومت جو نئی بننے والی ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہی جو درپیش ہوگا وہ امن امان کے قیام کا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو ہے وہ فوری طور پر یکسو کرنا پڑے گا، اس کے بعد میرٹ کی جو بالادستی ہے وہ قائم کرنا پڑے گی تاکہ لوگوں کا اعتماد اس نظام پر بحال ہو۔ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے وہ میرٹ کا فقدان ہے۔ میرٹ اگر ہوتا تو یہ بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پر نہ ہوتے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے تیسری جو ایشو ہے وہ اوورسیز کشمیری جو ہیں ان کا اعتماد بحال کرنا ہے، ان کے معاملات کو، کیونکہ وہ پاکستان کی معاشرت اور آزاد کشمیر کی جو خوشحالی اور ترقی ہے اس میں تارکین وطن اوورسیز کشمیریوں کا جو ہے نا بنیادی کردار ہے، اور ان کا اعتماد بحال کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ نئی حکومت کو ترجیحاً ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو اپنی ذات سے شروع کرنے پڑیں گے، بعض مشکل فیصلوں کی ضرورت ہوگی، اور میرٹ جو ہے نا وہ ہر شعبے میں قائم کرنا پڑے گا۔ میرٹ کے بغیر اب یہ آزاد کشمیر کا نظام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاشمی صاحب، جو حکومت کی جانب سے قدم قرار دی جانے والی جو جیک ہے اس کا مستقبل کیا ہے، اور متاثرہ علاقوں کی سیاست کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی احتجاج کی وجہ سے راولا کوٹ ڈویژن میں، پنچ ڈویژن میں 7 انتخابی حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکے، وہ الیکشن متوقع کب تک ہے؟ دیکھیں یہ جو پنچ کے 7 انتخابی حلقے ہیں وہاں الیکشن کمیشن انتخاب کروانے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ جو وہاں کے امیدوار ہیں ان 7 حلقوں کے، انہوں نے تحریری طور پر یہ استدعا کی ہے جی کہ چونکہ وہاں انتخابی مہم چلانے کے لیے انہیں مناسب وقت نہیں ملا، اور وہاں حالات ایسے ہیں کہ وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکے یا نہیں چلا سکتے، اس لیے یہاں الیکشن ملتوی کیے جائیں، اور الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی استدعا پر یہ الیکشن ملتوی کر رکھے ہیں۔ اب ان حلقوں میں جو صورتحال ہے، امن امان کی صورتحال کب تک بحال ہوتی ہے، کب تک حالات بہتر ہوتے ہیں اور کب تک الیکشن ممکن ہو سکتے ہیں، یہ کوئی حتمی بات اس حوالے سے نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ حکومت
کے قیام کے بعد جو ہے نا ان کی جو ترجیح ہے اگر ان علاقوں میں جو لوگ احتجاج پر ہیں ان کو مطمئن کیا گیا، ان کی بات سنی گئی یا ان کو انگیج کیا گیا یا کم از کم انتخاب کے لیے ماحول فراہم کیا گیا، تو میرے خیال میں ان 7 حلقوں سے لوگ منتخب ہو کر آنا ان کا حق ہے. اور ان علاقوں کی نمائندگی کے بغیر جو ہے نا وہ آپ اس حکومت کو نمائندہ حکومت پھر نہیں کہہ سکتے. نمائندہ حکومت اسی صورت میں ہوگی جب ان حلقوں کے انتخاب جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور ان کے نمائندے بھی حکومتی پروسیس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کشمیر پالیسی پہ بات کرتے ہیں. ان کی کشمیر پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں ایک سوال جو ہے وہ رہ گیا ہے جس کے بارے ہم نے بات کرنی تھی کہ جو کلادب جیک ہے وہ اپنی غلط پالیسیوں، غلط طریقہ کار اور غلط حکمتی عملی کی وجہ سے وہ بند گلی میں پہنچ گئی ہے. دیکھیں مذاکرات کا راستہ جو ہے نا وہ بند نہیں کیا جاتا. بات چیت جو ہے نا وہ جنگ کے بعد بھی کون نہیں کر رہا؟ بات چیت جو ہے وہ ہمیشہ کی جاتی ہے. اب بات چیت کے لیے لچک کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. بات چیت جو ہے نا وہ گولی کی نوک پر نہیں کی جاتی، ڈنڈے کے زور پر نہیں کی جا سکتی. طاقت کے ذریعے کوئی بھی فریق وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بات چیت کے لیے آپ نے ان لوگوں کو آپ جب آگے کرتے ہیں جو ماحول خراب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت کے لیے آپ کو متوازن لوگ جو معاملہ فہم ہوں، جو آپ کی بات کو آگے اچھے طریقے سے پیش کر سکیں. تو رکاوٹ جہاں ہے بات چیت میں وہ دور کی جا سکتی ہے. ہر دو طرف میں لچک کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور لچک کے پیدا کر کے ہی آپ ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ طاقت کے زور پر جو ہے وہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. دونوں اطراف میں جو ہے نا وہ طاقت استعمال کرنے کا جو زوم ہے یہ ریاست کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ ثابت ہو چکی ہے بات. میرے خیال میں اس پر کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے مزید. ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی جو کشمیر پالیسی ہے اس میں ابہام ہے. ابھی تک دونوں جماعتیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کے جو معاملات ہیں ہندوستان کے ساتھ کیا چیز سیٹل ہوئی ہے، کیا آپ نے کرنا ہے. جب امریکی سفیر نے سری نگر دورہ کر کے وہاں یہ بات کہہ دی ہے، بیان دے دیا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ ہندوستان کا حصہ ہے، تو اس پر پاکستان کا احتجاج دفتر خارجہ نے کیا ہے. لیکن جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. لطیف اکبر صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اس پر خاموش ہے. لطیف اکبر صاحب پارٹی نہیں ہے، وہ اسپیکر کے عہدے پر فائز ہیں اور ان کی پارٹی کے صدر جو ہیں اور جو ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل وہ اپنی مرضی قیادت سے پوچھ کر جو ہے نا وہ اس پر ان کو اپنی صورتحال واضح کرنی چاہیے اور مسلم لیگ نون کو بھی اس پر وضاحت دینی چاہیے کہ ان کا بنیادی موقف کشمیر پر کیا ہے. یہ ابہام ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ ابہام موجود ہے تو آزاد کشمیر کے اندر بد اعتمادی رہے گی. یہ بد اعتمادی ختم کرنا جو ہے نا اب سیاسی قیادت پر لازم ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج کے پروگرام میں ہم نے آزاد کشمیر میں جو حکومت سازی ہونے جا رہی ہے اس کو زیر بحث لایا اور یہ حکومت بننے کے بعد اس حکومت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. چونکہ آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں، جو بے چینی اور جس طریقے سے جو احتجاج راولہ کوٹ میں ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے یہ حکومت اس کو جو ہے وہ ان لوگوں کو مطمئن کرتی ہے. اس حکومت کے لیے یہ بڑے چیلنجز ہیں اور آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے اور انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ حالات درست ہو جائیں حکومت بننے کے بعد. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو کشمیر پالیسی ہاشمی صاحب نے اس پر بھی بات کی اور جو امریکی سفیر کا دورہ سری نگر ان کا جو متنازع بیان ہے اس کو بھی ہم نے زیر بحث لایا. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. فی امان اللہ.